حد بندیاں میں کر رہا ہوں. یہ دیکھیں کس طرح سے یہ بدعقیدگیاں انسان دنیا کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں. اور یہی جو ہے یہ میری کتاب بھی پھٹتی جا رہی ہے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے کرتے. آپ دیکھیں یہی دیکھیں. چنانچہ ایک واقعہ بالکل جسٹ اسی کے نیچے نوٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں اسی کا نام ارادت ہے. اگر اس طرح سچی عقیدت کے ساتھ ایک دروازہ پکڑ لیں تو اس کو فیض ضرور آئے گا. اگر اس کا شیخ خالی ہے تو شیخ کا شیخ تو خالی نہیں ہوگا, بالفرض وہ بھی خالی ہو تو حضور غوث اعظم تو معدن فیض و منبع انوار ہیں, ان سے فیض آگے گا, ان سے فیض حاصل ہوگا. کہتے ہیں کہ ایک فقیر بھیک مانگنے والا ایک دکان پر کھڑا تھا, کہہ رہا تھا 1 روپیہ دے دے. وہ نہیں دے رہا تھا. فقیر نے کہا دیتا ہے دے, نہیں تو ابھی دکان پلٹ دوں گا. دیکھ رہے دادا گیری اس کی, کہہ رہا دے 1 روپیہ, دیتا ہے دے, نہیں تو میں ابھی دکان پلٹ دوں گا. تیری دکان اب یہ وہ رٹی لگا, وہ کہہ رہا نہیں دوں گا. اسی بحث میں تھوڑی دیر میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. اتفاقاً ایک صاحب دل کا گزر ہوا. صاحب دل کا, یہ بے دل تھے سارے, یہ سارے بے نظر تھے. ہاں, جو عقل سے پیدل ہو وہی صاحب دل ان کے ہاں ہوتا ہے. ہاں, جن کے پاس عقل ہو شعور ہو وہ صاحب دل نہیں ہوتے, سب بے دل تھے. سنو, کہتے ہیں کہ ایک صاحب دل کا گزر ہوا جن کے سب لوگ معتقد تھے, کوئی پیر صاحب تھے, ہے نا. انہوں نے دکاندار سے فرمایا ابے جلدی روپیہ اسے دے دے, روپیہ اسے جلدی دے دے, ورنہ دکان تیری لوٹ جائے گی. پلٹ ہی نہیں بلکہ لوٹ جائے گی, تیری دکان لوٹ جائے گی. لوگوں نے عرض کیا کہ حضور یہ بے شرع کس کو کہتے ہیں معلوم؟ جو شریعت سے بالکل کورا, بددین. بے شرع کا الٹا بددین. شریعت نہ نماز نہ روزہ نہ فاسق و فاجر, ایسے ہی ہے نا. یہ بے شرع جاہل بھی تھا, پاگل رہا ہوگا مجنون. کہتے ہیں یہ بے شرع جاہل کیا کر سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا, فرمایا میں نے اس فقیر کے باطن پر نظر ڈالی. یہ نظر نہ ہوئی کوئی ایکس رے کی ریز ہوئی جو کپڑے وپڑے پھاڑ کر, سوٹر پھاڑ کر, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بتائیں گے, پھاڑ کر باقاعدے دلوں کے جو تصویریں نکالتی ہے وہ, یہ مشین ایکس رے ہوئی, یہ نظر نہ ہوئی. سنو جناب, ایسی نظریں میں آپ کو یہ حکایت اولیاء میں اشرف علی صاحب تھانوی کی بھی بتاؤں. ان کے ہاں لوگ تعویذ لینے آتے تھے. ایک بزرگ تھے دیوبند کے, تو کہتے تھے جا تیرے بیٹا ہوگا, جا تیری بغیر پوچھے ہوئے کہتے تھے جا تیرے بیٹا ہوگا. وہ کہتے جا تیری بیٹی ہوگی. جو بھی آتا کہتے تعویذ لینے والے. کسی نے پوچھا حضور آپ کو کیسے معلوم؟ یہ تو کہنے لگے اصل میں جب وہ آتے ہیں تو میرے سامنے ان بچوں کی تصویریں آ جاتی ہیں, پھٹ سے میں کہہ دیتا ہوں. ایسے لوگوں تو باقاعدے وہ آج کل چلا نہیں, وہ عربی میں نہیں بھائی, فوٹوگرافی نہیں, سائنس نے اور ترقی کی ہے. ابھی وہ جو بکروں کو کیا کہتے ہیں اس کو, الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں پیارے, ابھی وہ چلا ہوا ہے. سائنس نے ترقی کی ہے نسخہ بنانے کا, جس کو ناسوخ عربی میں کہتے ہیں, اور اس کو انگلش میں وہ جو گائےوں کو بناتے ہیں بھائی, وہ کر کے کہتے ہیں اس کی نسل ہوگی, پھر اس سے بچہ پیدا ہوں گے تو سیم وہی شکل وہی صورت. کلوننگ کہتے ہیں اس کو, کلوننگ. ایسے لوگوں کو تو باقاعدے اس دور میں کلوننگ کر کے رکھنا چاہیے تھا دیوبند کے لوگوں کو, کہ آج کل کے لوگوں الٹرا ساؤنڈ سب فیلڈ, سب کو سائیڈ میں رکھ کے انہی لوگوں کو بٹھا دینا چاہیے تھا, ہے کہ نہیں؟ اعوذ باللہ. اب اس نے بھی نظر ڈالی کہ کچھ ہے بھی معلوم. اب وہ بزرگ کہہ رہے ہیں میں نے اس کے باطن پہ نظر ڈالی, اس کے اندر کچھ بالکل خالی ہے. پھر اس کے شیخ کو دیکھا وہ بھی خالی, اس کے شیخ کو دیکھا وہ بھی خالی, اس کے شیخ کو دیکھا وہ بھی خالی. لیکن اس شیخ کو دیکھا تو انہیں اہل اللہ پایا, اور دیکھا کہ وہ منتظر کھڑے ہیں کہ کب اس پاگل کی زبان سے نکلے اور میں دکان الٹ دوں. یہ مرے ہوئے لوگ ایسا لگتا ہے یہ مرتے نہیں ہیں, یہ زمینوں کے نیچے دفن ضرور ہوتے ہیں, لیکن یہ نکل کر کے پھر اوپر باہر آ جاتے ہیں, پھر یہ دوسرا اوتار لیتے ہیں, شاید یہ گھومتے ہیں, روح بھٹکتی ہے ان کی. اگر یہ جنتی تھے تو جنت کی وہ ہوائیں, جنت کی وہ نعمتیں وہ چھوڑ کر کے دنیا میں کیوں بھاگ کے آئیں؟
کیا ضرورت تھی جہنم میں آنے کی؟ دنیا تو ویسے بھی قید خانہ ہے. اگر یہ جہنمی تھے تو کیا داروغے جہنم اتنے کمزور ہیں کہ ان سے فائٹ کر کر کے بھاگ بھاگ کر کے دنیا میں آ رہی ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ کون سی مخلوق ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے ارے تم وہابیوں کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ ولی اللہ ہے. ابے یہ جاہل، یہ بے شرع، فاسق و فاجر، یہ ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ تم تو کہو اگر تم آسمان پہ، اور تمہارے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، ہم نہیں کہتے، اسی ملفوظ کے اندر تمہارے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ اگر کوئی بے شرع جاہل آسمان کے اوپر مسلح بچھا کر کے چلے، شریعت کا مخالف ہو، تو وہ شیطان ہے، وہ ولی اللہ نہیں ہے. تو بتاؤ یہ بے شرع ولی اللہ کیسے ہو گیا؟ اور یہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خالی ڈبہ ہے، اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں نہیں، تم دامن پکڑ لو، بھلے تم فاسق و فاجر رہو، بھلے تم بے نمازی رہو، تم بے نمازی صحیح، تمہارا وہ پیر بھی بے نمازی صحیح، تمہارا وہ پیر بھی بے نمازی صحیح، تمہارا وہ پیر بھی بدعقیدہ صحیح، لیکن جو سلسلہ لگا ہے قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، شہروردیہ کا، ارے وہ فیضان تو وہاں سے غوث اعظم کا آ رہا ہے نا، ارے وہ سب کو بخشوا لیں گے، سب کو. یہ عقیدہ امت کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. اور سنو، حد ہو گئی بددینی کی. کہتے ہیں کہ ائمہ دین فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کے دفتر میں، دفتر یعنی ریکارڈ کاپی جو ہوتی ہے بھائی، ریکارڈ، کہتے ہیں ان کے دفتر میں، حضور اعظم کے دفتر میں قیامت تک کے مریدین کے نام درج ہیں. یہ سنی تھی آپ نے یہ باتیں؟ یہ میرے عزیزو، یہ کرشمہ سازیاں ہیں کس کی؟ صالحین بزرگوں کی شان میں غلو کرنے کی. یہ جب اسلام ہی سو جائے گا تو بے دینی پنپے گی نہیں؟ بتاؤ، اسلام اگر غافل ہو جائے تو بے دینی پنپے گی کہ نہیں پنپے گی؟ سامنے بیٹھے اسلام بے خبر ہیں، اسلام غافل ہو چکے ہیں. یہ دیکھیں، یہ اسلام تو نہیں ہے، اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن جب یہ اسلام کے ماننے والے غافل ہو جائیں گے ہمارے اسلام بھائی، تو بے دینی پنپے گی کہ نہیں؟ جب آپ سامنے بیٹھ کر کے اس طرح کھراٹے لیں گے تو اللہ ہی بھلا کرے. بہرحال رات کے 11:15 ہو رہے ہیں، 11:20 میں بھی اپنی بات یہ دفتر مبارک پر کہہ کے بند کر رہا ہوں، شاید نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ قیامت کے مریدین کے نام، قیامت تک کے جو مریدین ہیں. اب بتاؤ، غوث اعظم سن 5ویں صدی ہجری کے ہیں، 6ٹھی صدی ہجری کے 5ویں صدی کے اخیر میں. اب قیامت تک ان کے مریدین کیسے ہوں گے؟ ہاں میں بتاؤں کیسے ہوں گے. ہمارے پیارے لوگوں کے ذہن میں پھٹ سے بات آئی ہوگی، یہ جو یار لوگ ہیں ٹیٹیت، یہ وہابی ہے، اس کی سمجھ میں کہانے والے، یہ ہمیں بتائیں گے. ہم جانتے ہیں، ہمیں بتاؤ مت، ہم جانتے ہیں کیسے غوث پاک کے مرید ہوں گے. یہ جو تم نے قادریہ سلسلہ نکالا ہے، یہ جتنے لوگ بھی اس سلسلے میں جڑیں گے سب غوث اعظم کے مرید کہلائے جائیں گے. تو قیامت تک جتنے بھی قادریہ سلسلے میں جڑے ہیں، سنو قادریو پادڑیو، تمہیں خوشخبری احمد رضا خان دے رہے ہیں، اسی لیے لوگ قادری پادڑی بن رہے ہیں. سنو، کہتے ہیں کہ حضور پرنور فرماتے ہیں، حضور پرنور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضور پرنور تھے، اب غوث پاک بھی کیا ہو گئے؟ بولو، حضور پرنور ہو گئے. اعلیٰ حضرت جو ہے نا، یہ ہمارا استاد جو تھا بدر الدین قادری، یہ مر گیا بامبے میں. سرتی تمباکو فقیر محمد بڑی زبردست کھاتا تھا یہ، ہاں، پان سے ہمیشہ ہونٹ لال، اور بالکل جیسے تمباکو کڑوا ہوتا ہے نا، ایسے یہ بھی بالکل کڑوا تھا. فارسی کی پہلی دوسری مجھے پڑھائی ہے اس نے بالکل. اور پگڑ پیلے کلر کا باندھتا تھا، بال ٹھاکرے والا، ہاں وہی گیروے کلر کا پیلا رہتا تھا اس کا پگڑ. تو سنو، یہ تو کہتا حضور پرنور، یہ خود اس کو لکھ رہا ہے احمد رضا خان صاحب کو. سنو، کہتے ہیں حضور پرنور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ سنو، علامہ حالی نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. کہتے ہیں کہ حضور پرنور فرماتے ہیں، حضور پرنور یعنی غوث پاک فرماتے ہیں کہ رب عز و جل نے مجھے یہ دفتر عطا فرمایا ہے، اللہ نے یہ دفتر انہیں عطا فرمایا ہے کہ منتہائے نظر تک وسیع تھا، اتنا بڑا رجسٹر کہ حد نگاہ تک وسیع تھا. اس میں قیامت تک کے میرے مریدین کے نام تھے، اور مجھ سے فرمایا وَهَبْتُهُمْ لَكَ، میں نے یہ سب تمہیں بخش دیے ہیں. حد ہو گئی، ہوئی کہ نہیں؟ بولو، حد ہو گئی، واقعی کفر کی حد ہو گئی. استغفر اللہ.
یہ عقیدہ استغفراللہ کہاں سمانے والا ہے؟ یہ بدعقیدگی جس کے اوپر قرآن و سنت کی مہر ہے، چھو کے بھی نہیں گزری ہے، ان سے چھو کے بھی قرآن و سنت کی نہیں گزری ہے ہوا۔ کہاں قرآن، کہاں احادیث؟ پورے رجسٹر حضرت غوث پاک کو قیامت تک کے آنے والے سب اللہ نے انہیں عطا کیے، تو رسول اللہ کہاں گئے؟ بولو۔ استغفر اللہ، حد ہو گئی واقعی میرے عزیزو۔ یہ صفحہ نمبر 72 بات